کہ ہماری اس محنت پہ کچھ تقاضے وقتی ہے، کچھ تقاضی دائمی ہے. ایک دائمی تقاضا ہے اور دائمی تقاضا جو ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. کچھ وقتی تقاضے جو کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، ہر مسلمان کا یہ عیادت اس کا ہمارے پر حق ہے. اس کے لیے جماعت بنانا، کہ میت ہو گئی ہے تو اس کی تعزیت کے لیے جماعت بنانا، خوشی میں بھی شریک ہوں گے، مسلمان کی غمی میں بھی شریک ہوں گے. کوئی جماعت نکل رہی ہے تو اس کی وصولی کرنا ہے، کوئی جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا ہے. جانے والی جماعت ہے اس کو روانگی سمجھانی ہے، واپس آنے والی جماعت کی کارگزاری لینی ہے، اس کو واپسی کی بات سمجھانی ہے. اسی کے ساتھ کوئی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھروں کی دیکھ بھال کرنی ہے. مرد ہے تو مرد جا کر کے ملاقات کریں گے مردوں سے، اور اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے صرف مستورات ہے تو اپنی سمجھدار بہنوں کو بھیج کر گھر کے حال احوال لے کر کے حالات کے تفقد کے بعد میں جو چیز مناسب ہوگی وہ کریں گے. یہ تقاضے ہے وقتی. کوئی جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے، کمزور جماعت ہے، تو مسلسل جماعت کے ساتھ مشورے سے ساتھیوں کو لگانا ہے، جو ان کو تعلیم سکھائے، جو ان کی تشکیل سکھائے، جو ان کو اصولی کا کام سکھائے، ان کو عمومی گشت سکھائے، ان کو انفرادی اجتماعی اعمال کرنا سکھائے، تاکہ یہ جماعتیں ہمارے یہاں سے کام کو سیکھ کر جائے. کوئی مضبوط جماعت ہماری مسجد میں آئی ہے تو اس سے پوری طریقے سے اپنے کام پر قابو پایا جائے، اس لیے کہ جن لوگوں کی تشکیل آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ آنے والی جماعتیں ان کی تشکیل کر لے گی. اس لیے کہ آنے والی جماعتیں کسی سے متاثر نہیں ہوتی. بولے ہم نکلے تو سب کو نکلنا چاہیے، بس آپ تو متاثر ہو جائیں گے کہ یہ فلانے بڑے ہیں، اصلاح دنیا کے بڑے ہیں، دین کے بڑے ہیں، لیکن آنے والی جماعت کسی سے متاثر نہیں ہوتی، وہ تو سب کی تشکیل کر لے گی. ایک مرتبہ ایک جماعت چلی گئی ایک ادارے میں، اور اس ادارے میں بیان کے بعد میں تشکیل آپس میں شروع کی. میوات کے لوگ تھے تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ایک بڑے میاں ایک جگہ جا کر کے دودھ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے نماز کی بات میں، تو ایک آدمی جا کر کے ان سے تشکیل کرنے لگ گیا. کسی نے کہا یہ تو فلانے بڑے آنی بھی، تو بیچارہ وہ کیا جانے کون بڑے کون چھوٹے، وہ بولے بھائی بڑے ہو چھوٹے ہو سب کو 4 مہینہ لگانا ہے. تو میرے دوستو آنے والی جماعتیں جن کی تشکیل ہم نہیں کر سکتے وہ تشکیل ان کی کر لیں گی. تو آنے والی جماعتوں سے خوب کام لینا، اس لیے کہ نصرت وجود میں آ جائے گی تو اتنی نقل و حرکت سے وہ کام ہو جائے گا کہ جو کام مطلوب ہے. اس لیے کہ نصرت ہی کی کمی ہے اس وقت میں. الحمدللہ عروج اللہ نے وجود میں دے دیا، لیکن آنے والی جماعتیں مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ بیچاری مشغول رہتی ہے، ان سے کام نہیں لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنے والی جماعت سے ہمارے محلے میں جو ترقی ہونا چاہیے وہ کام کی ترقی رکی ہوئی ہے نصرت کی کمی کی وجہ سے. اپنے سارے ساتھیوں کو ان تقاضوں پر استعمال کرنا. کام 2-4 آدمیوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، کام پورے مجمع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی آدمی مر جائے، معذور ہو جائے یا نقل مکانی کرے تو اس کی وجہ سے کام متاثر نہیں ہونا چاہیے. جب کام مجمع کے ہاتھ میں ہوگا، اور مجمع کام کا جو بنے گا وہ کام کرنے سے بنے گا. کسی کو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں حال ہوں یا حال نہیں ہے. پوری امت پہ اللہ نے عالمی استعداد رکھی ہے کام کی. استعداد اس وقت ظاہر ہوگی جب ان سے کام لیا جائے گا. کام کرتے کرتے آدمی کام کا بن جاتا ہے، گاتے گاتے آدمی گویا بن جاتا ہے، کام کرتے کرتے کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے سارے ساتھیوں سے کام لینا تاکہ سارا مجمع سارے کام کرنے والے ہوں. تو وقتی تقاضوں کو تقسیم کرنا ہے، دائمی تقاضا ہے اس کی ترتیب بنانی ہے. اب میرے دوستو آپ کا مشورہ آسان ہی ہو جائے گا کہ آپ کو کل کی کارگزاری لینی ہے. آپ کی 10 جماعتیں ہیں تو 10 جماعتیں وقت کارگزاری سنائے گی کہ بھئی ہم نے 5 ملاقاتیں کیا ہے، 5 ملاقاتوں میں 2 آدمی چلنے کے لیے تیار ہوئے، ان کے نام یہ ہے. فلانے 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ 2 آدمی 3 دن کے لیے تیار ہے. کارگزاری پوری ہو گئی. چند منٹ میں آپ کی کارگزاری ہو جائے. جو بھی تقاضے ہو، وہ وقتی تقاضے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، جو تقاضے ہیں وہ تقاضے تقسیم کر لی. اس کے علاوہ بھی تقاضے ہوتے ہیں جو آپ کو رائے سے دیے جاتے ہیں، اپنے مقام کے مرکز سے دیے جاتے ہیں. ان تقاضوں کو بھی اپنے ساتھیوں کے اعتبار سے ان کے اوپر تقسیم کرنا، اس کو سوچا. اب میرے دوستو تھوڑی دیر میں مشورہ ہو جائے. مشورے میں زیادہ وقت لگانے کے بجائے کام میں ہمارا وقت زیادہ لگنا چاہیے. اب کام میں وقت اس وقت لگے گا جب پورا مجمع یہ کرے گا کہ بھئی ہم 8 گھنٹہ لگانے کی نیت کرتے ہیں، لیکن کم سے کم 150 منٹ 2.5 گھنٹہ پابندی کے ساتھ روزانہ لگائیں گے تو سارے تقاضے انشاءاللہ پورے ہو جائیں. کہ بھئی کون روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے تیار ہے؟ 8 گھنٹے لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جو 8 گھنٹے کی نیت کریں اللہ ان کے لیے 8 گھنٹے آسان کریں.
اور جو 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کی نیت کرے 2.5 گھنٹہ شروع کرے، اللہ ان کو 8 گھنٹے بلکہ آدھے دن تک اور آدھی رات تک کام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے.